الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیاة الدنیا وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ. محترم حاضرین، ہم دنیا میں اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، اجتماعی ڈھانچہ ہو، وہاں ایک نظام متعین ہوتا ہے. جیسے اسکول، کالج، تعلیمی ادارے ہوں، ہاسپٹل ہوں، یا عمومی طور پر حکومت کا معاملہ ہو، یہ سارے امور نظام کے تحت چلتے ہیں. اگر نظام کی قوانین کی تنفیذ صحیح ڈھنگ سے، ایمانداری سے ہوتی ہے تو ہر کام نظم و ضبط کے تابع رہتا ہے اور پرسکون طریقے سے معاملات انجام پاتے ہیں. لیکن اگر نظام کی پابندی نہ کی جائے، بد نظمی ہو، تو سارے معاملات بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. چھوٹی سی ایک بات لیں کہ ٹریفک کا ایک اصول ہے. ہمارے ہندوستان میں لوگوں کے چلنے کے لیے، سوار ہو، پیدل ہو، بائیں جانب کا قانون بنا ہوا ہے. اگر ہم بحیثیت مسلمان یہ کہیں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر کام، چند گندگی کی صفائی وغیرہ کو چھوڑ کر ہر کام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور پسند یہ ہے کہ داہنی جانب سے کیا جائے. یہاں تک کہ اگر بال سنوارنا ہو، کنگھی کرنا ہو، تو اس میں بھی دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے. جوتا پہننے کے لیے پہلے دایاں پیر استعمال کیا جائے. مسجد میں داخل، گھر میں داخل ہونے کے لیے دایاں پیر. بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے پہلے بایاں پیر، الٹا. اس بنیاد پر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اسلامی قانون کے مطابق ہم داہنی جانب سے چلیں تو کیا یہاں کے عمومی نظام کے موافق یہ ہوگی؟ بات نہیں ہوگی. یہاں ہمارا اختیار نہیں چل پائے گا، نظام بگڑ جائے گا. سارے مسلمان داہنی جانب سے اپنی گاڑیاں چلانے لگے، سائیکل ہو، موٹر ہو، 3 پہیہ، 4 پہیہ، جو بھی گاڑیاں ہوں، تو یہ کام نہیں چلے گا. قانون کی زد میں آئیں گے، جرمانہ لگے گا، کیس بنے گا. اور جو ٹریفک میں حادثات ہوں گے وہ الگ بات ہے. ایسا ہی معاملہ ہر جگہ. یہاں تک کہ اگر کوئی ایک آدمی کسی ایک ڈاکٹر سے علاج کرنے جاتا ہے، اس ڈاکٹر پر اعتماد ہے کہ واقعی یہ طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، صاحب علم ہے، اپنے فن کا جانکار ہے. اب وہ بیماری کے علاج کے لیے آپ جس بیماری میں مبتلا ہیں کچھ دوائیں دیتا ہے، کچھ پرہیز بتاتا ہے، کچھ اصول ضابطے احتیاط بتاتا ہے. آپ اگر اپنے طور سے کہیں کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ بولتا ہے لیکن میں تو ایسا کروں گا، تو کوئی بھی صاحب عقل کہے گا کہ اس سے اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا قصوروار ڈاکٹر نہیں ہوگا. سیاسی نظام ہو، تعلیمی اداروں کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، یہ ایک موٹی سی بات ہے، میں نے مثال کے طور پر سمجھائی. اب اس کے بالمقابل اس طرح غور کیجئے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی ہے. وہ اس کائنات کا رب ہے. نظام اسی نے متعین کیا. الا لہ الخلق والامر. قرآن نے کہا کہ مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلے گا. لہ الخلق، مخلوق اسی کی ہے، والامر، اور امر یعنی حکم بھی اسی کا چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا. رب العالمین سے بہتر دنیا کے لوگوں کے مزاج کو، طبیعت کو، نفسیات کو کوئی دوسرا نہیں جان سکتا.
لہذا وہی سب سے بہتر انداز میں جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کون سی مضر ہے، کس لیے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس کی زندگی کا مطلوب و مقصود کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے بنایا ہے، کائنات کو، نظام کو برپا کیا ہے، پوری کائنات، اور پھر اس میں انسان کو مرکزی حیثیت عطا کی، اس سے بہتر زندگی کے مقصد کو، زندگی کے مقاصد کو، طریقے کو، اصولوں کو، نقصان اور فائدے کی چیزوں کو کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ بالکل طے بات ہے۔ ہم یہ مثالیں سنتے رہتے ہیں کہ جس مشین کو جس کمپنی نے بنایا ہے، اسے آپریٹ کرنے کا، استعمال کرنے کا طریقہ بھی وہی کمپنی بتائے گی۔ ہم ایک کمپنی کی مشین کے بارے میں دوسری کمپنی سے نہیں پوچھتے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ نظام کی خلاف ورزی کرنے پر حادثات ہوتے ہیں، وہ یہاں اس اصول کو فراموش کر جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو رب العالمین ہے، کائنات کا پروردگار، پالنہار اور نظام بنانے والا ہے، الحی القیوم ہے، قیوم جس کے ذریعے سے طاقت و قوت سے، قدرت سے ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور وہ اس کائنات کے نظام کے مفید اور مضر کو سب سے بہتر جانتا ہے، کوئی دوسرا اتنا جان ہی نہیں سکتا۔ یہاں اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے لوگ انحراف کرتے ہیں کہ پیدا کیا اللہ نے، روزی اس کی کھا رہے ہیں، سانسیں اس کی دی ہوئی لے رہے ہیں، ساری نعمتیں اس کی استعمال کر رہے ہیں، لیکن نظام کسی اور سے لیں گے کہ ہم فلاں مذہب، فلاں قانون، فلاں دھرم اور دین کو مانیں گے، تو دنیا میں حادثات تو ہوں گے، سیلاب آئیں گے، طوفان آئیں گے، سونامی آئے گا، بیماریاں آئیں گی، وبائیں پھیلے گی، جھگڑے ہوں گے، اختلافات ہوں گے، جنگیں ہوں گی، ہر قسم کی بے چینیاں اور الجھنیں پیدا ہوں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی مخالفت ہو۔ یہ جب بات میں کہہ رہا ہوں تو عمومی طور سے ہمارا ذہن اس بات کو دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین، قانون اسلام ہے۔ اس نے پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے صراط مستقیم کی نشاندہی فرمائی، اس کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں اور تعلیمات کو وحی کی شکل میں نازل کیا، پورا بھرپور انتظام اور اتمام حجت کا معاملہ کیا، جس سے کسی انسان کے لیے کوئی عذر اور بہانے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہمیں تو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہوا۔ یہ غیر مسلموں کی بات کہ بنایا اللہ نے، کھا رہے ہیں اس کا سب کچھ اور مان رہے ہیں کسی اور کو، پوجا پاٹ کسی اور کی کر رہے ہیں، عبادت کسی اور کی کر رہے ہیں، تو حادثات ہوں گے۔ اب ہم اس کو دائرے کو تنگ کر کے مسلمانوں میں آئے کہ ہم تو یہ مان رہے ہیں جتنے دنیا کے مسلمان ہیں، کسی بھی فرقے اور مسلک کے ماننے والے، اہل الحدیث ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے ماننے والے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، صوفی لوگ ہوں، رافضی ہوں، معتزلی ہوں، جہمی ہوں، قدری ہوں، منکرین حدیث ہوں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں یا نہیں ہے دوسری بات، وہ یہ تو مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، خالق کائنات اللہ ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ان کے پاس دیکھیے کہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہے، دین کا نازل کرنے والا وہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے دین کی رہنمائی کے لیے، جنت کا راستہ بتانے کے لیے، چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، جنت کے راستے کے ایک راستہ جو ہے صراط مستقیم جو ہے، اس کے بالمقابل بہت سارے راستے ہیں جو جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے ہیں، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور سب جہنم کے راستے ہیں، وہ بہت ہیں، الگ الگ مسلک، الگ الگ مکتب فکر کے نام ہو سکتے ہیں، لیکن جو صراط مستقیم ہے وہ ایک ہے، الاسلام۔ اور اہل بدعت کے درمیان اس کی پہچان کے لیے اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، اور بعد میں مزید وضاحت کے لیے ان کو سلفی کے نام سے جانا جاتا ہے، بطور لقب وہ ہے اصلی مسلمان۔ تو صراط مستقیم خالص اسلام، قرآن و حدیث والا دین۔ لیکن یہاں بھی جیسے دنیا میں آج کل مزاج چلا ہے، جمہوریت، حکومتیں قانون بناتی ہیں، عوام اور اکثریت کہتی ہے کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، فلاں چیز کی اجازت ہونی چاہیے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شراب کی عادی ہے، تو اس بات کو جانتے ہوئے کہ یہ صحت کے لیے مضر ہے، ہلاکت خیز چیز ہے، ام الخبائث ہے، حکومتیں اس کے کاروبار کا، پینے کا لائسنس دیتی ہے، اس کی ہدایات دیتی ہے کہ آپ ایسے ایسے پی سکتے ہیں۔
ہاں یہاں جو قوانین چل رہے ہیں دنیا میں، یہ لوگوں کی چاہت کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں. جمہوریت اسی کا نام ہے. اور ہمارے یہاں اس کے غلبے کی وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کا مزاج بھی ایسا ہی بن گیا ہے کہ لوگ جو کہیں یا لوگوں کی رائے ہر معاملے اور نظام میں اہمیت رکھتی ہے. کسی کی کوئی قید پابندی اور دائرہ کار نہیں ہے. ایک ہوٹل پر بیٹھا ہوا انسان، ایک کھیت میں ہل چلانے والا آدمی، ایک مخصوص اور محدود معاملے میں رہنے والا، اس کا کوئی علمی معیار نہیں ہے. وہ عالمی سطح کی باتوں میں اپنی رائے پیش کرے گا اور تنقید کرے گا کہ حکومت کے فلاں فیصلے کو جو ہے میں قبول نہیں کرتا، وہ ٹھیک نہیں ہے. اور خاص طور سے سعودی عرب کے تعلق سے تو اس کے فیصلوں کے متعلق تو ہر خاص و عام کو جیسے اختیار حاصل ہے. نہیں، یہ غلط کیا، کیوں کیا، پس منظر کیا ہے، اس کے خلاف سازش کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ معلوم ہو نہ معلوم ہو، تبصرہ جاری ہے. دنیاوی امور میں یہ جو جمہوری مزاج ہے نا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات، قوانین ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کی طلب، لوگوں کی ضرورت کی بنیاد پر، ڈیمانڈ کی بنیاد پر اس میں چینجنگ ہو، تبدیلی ہو. الاسلام یغیر لا یتغیر، عربی کا ایک مقولہ ہے. اسلام بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے لوگوں کو، خود تبدیل نہیں ہوتا. آیا جب اسلام، گزشتہ ہفتہ کچھ اس قسم کی بات ہوئی تھی جعفر نگر کی مسجد میں، اسلام لوگوں کو بدلتا ہے. جب آیا تو کیسا ماحول تھا، جاہلی نظام. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس ماحول میں ہوئی، ہم بار بار سنتے ہیں، اسے یاد رکھنا چاہیے. اس میں کئی پہلو ہیں سبق اور عبرت کے. پورا سماج اور معاشرہ ہر اعتبار سے زندگی کے ہر شعبے میں بگاڑ کا شکار تھا. عقائد صحیح نہیں تھے، ہر چیز کی پوجا ہوتی تھی. بعض صحابہ نے کہا نا کہ ہماری بدعقیدگی کا یہ عالم تھا کہ ہم آٹے کا بت بناتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے. اور کبھی ایسا حال ہو جاتا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے کی حالت ہے، تو اسی کو پھر سے پانی وانی ملا کے اس بت کو گوند گاند کے پھر اسی کی روٹی بنا کے کھا بھی لیتے تھے. اور یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ یہ ہمارا معبود تھا، ہم کل تک اس کی پوجا کر رہے تھے. تو شرکیات میں انتہا کو پہنچے ہوئے. خرافات کیسی کیسی تھی، عصبیت خاندانی قبائلی کتنی شدید اور سنگین تھی. آپ اور ہم پڑھتے ہیں کہ ایک معاملہ اور جھگڑا ہو جائے، اس کے جواب میں سالہ سال جنگ و قتال اور دشمنیاں چلتی تھی، نبھایا جاتا تھا. اس کو بہادری اور فخر کی بات سمجھی جاتی تھی. اشعار میں، بیانات میں اس کو ذکر کیا جاتا تھا کہ ہم ایسے انتقام لیتے ہیں. یہ عصبیتیں انتہائی شدید اور سنگین تھی. فحاشی، زنا، دوسروں کے مال کو لوٹ کھسوٹ کے کھا لینا، کون سی برائی تھی جو نہیں تھی. اسلام آیا. آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، اس کو تصور کر کے بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. وقت پہلے ہی سے دیر ہو چکی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. غور کیجئے، جب مسلمان ہوئے، ایک شخص اس دور میں کلمہ پڑھتا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عجیب لوگ تھے. ایسا لگتا ہے کہ اب وہ صرف کتابی بات رہ گئی ہے، حقیقت میں کچھ امکان نظر ہی نہیں آتا. آج کے دور میں تو خاص طور سے لوگ سنتے ہیں، معلومات میں صحابہ کرام سے آگے کی بات کریں گے، جب بولنے آئیں گے، تقریر کرنے لوگ آئیں گے، لیکن عمل میں زیرو. نفس کی ساری گندگیاں موجود، نہ عقیدہ ٹھیک ہے، نہ عبادت، نہ معاملات میں حلال حرام کی تمیز ہے، نہ لین دین اور اخلاقیات میں اسلامی تعلیم کا کوئی نمونہ الا ماشاء اللہ. کیسی تبدیلی آئی، شرکیات کو لپیٹ کر پھینک دیا. کسی غیر اللہ کا ڈر خوف نہیں، کس قسم کے بیانات ہیں، واقعات کا موقع نہیں ہے. عبادت میں کیسے ہو گئے، عصبیتیں کھرچ کر پھینک دی. ہم وہ واقعات پڑھتے ہیں کہ بدر میں حبیب بن عمیر، جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے، ان کو جب ایک انصاری صحابی باندھ رہے تھے، تو حضرت مصعب نے کہا کہ اس کو اچھی طرح باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، تم کو فدیے کی اچھی رقم ملے گی. حبیب نے کہا کہ تم میرے بھائی ہو کہ میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہو، میرے بارے میں تمہاری یہ رائے اور وصیت ہے. تو کہا کہ اس وقت تم نہیں، یہ انصاری میرا بھائی ہے. میں نے یہ بتایا، آپ نے سنا، اور پہلی بار نہیں سنا ہے، میں جانتا ہوں. کیا محسوس کیا،
کیا آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ فکر، یہ سوچ پائی جاتی ہے؟ جہاں برادری کے جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ اس پر الیکشن لڑتے ہیں، آپس میں لڑا دیتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہمارے دل میں لوگوں کے خلاف نفرت، کلمہ گو ہے، ہمارا منہج کا آدمی ہے لیکن اس سے نفرت ہے. کیوں؟ برادری کا فرق ہے، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہاں کیا ہے کہ کلمہ گو ہے تو میرا بھائی ہے، خونی رشتہ ہے تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں. اگر مشرک ہے، کافر ہے، چھوٹی بات نہیں ہے. یہ جو دشمنیاں ہیں، آپ کا اور میرے گھر کا جھگڑا ہے، ہاں رشتے کٹے ہوئے ہیں، کوئی بات کسی واقعے میں ہو گئی، میرے دادا نے ان کے دادا کو تکلیف دی تھی تو ہم اس کو نبھا رہے ہیں کہ وہ میرے دادا کو تکلیف دی تھی، میں اس گھر میں شادی کیسے کر دوں؟ اس خاندان میں سلسلے سے کون سی تکلیف دی تھی؟ معاملات. کوئی کفر اور اسلام کا جھگڑا نہیں، ہم اسلام اور کفر کے جھگڑے کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ صحابہ اور سلف کی طرح بدعت پر، شرک پر، کفر پر ہماری پیشانی پر بل آئے، ہم لوگوں سے دشمنیاں مولیں. اسلام کے لیے کون لڑتا ہے آج؟ دیکھیے آج اپنا جائزہ لیجئے. کوئی کسی بدعت اور شرک پر کسی سے دشمنی لیتا ہے، اس پہ ناراضگی کا مظاہرہ کرتا ہے، دین کی مخالفت، عدل و انصاف کے خاتمے پر کوئی کسی سے نفرت کا اور ناپسندیدگی کا مظاہرہ کرتا ہے. ہمارے گرد میں کتنے لوگ سود بیاس کا بزنس کر رہے ہیں، کتنے لوگ حرام خوری کر رہے ہیں، لیکن انہی میں سے کوئی الیکشن میں کھڑا ہو جائے تو ماں باپ سے زیادہ بڑھ کے الیکشن کے ٹائم ہمارے نوجوان اس کی خدمت کریں گے. معیار کیا بن گیا کہ اس کے پاس پیسہ ہے، حلال ہے کہ حرام، اس سے لینا دینا نہیں. جب ہمارے یہاں بڑا آدمی، عزت دار آدمی وہ بن گیا جو پیسے والا ہے، تقوی، علم، جو اصلاً کسی کے درجے کی بنیاد ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ تو حیثیت ختم ہو گئی ہمارے یہاں. اب جب مال کو اہمیت مل گئی اور بڑا آدمی وہ ہے تو ہر آدمی مال کما رہا ہے، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ وہ حلال ہے کہ حرام. کسی کا گلا کاٹ رہا ہے، بڑے شیٹ صاحب بن کے بیٹھے ہیں، لوگوں کا حق مار رہے ہیں، لیکن لب کشائی نہیں ہوگی. مولوی سے کوئی بات ہو گئی تو ہمارے یہاں سارے لوگ بہادر بن جاتے ہیں. ہاں، عالم کے خلاف بولنا جرات مندی ہے، واقعی جرات مندی ہے، کیونکہ آپ حقیقی عالم دین کے خلاف اگر بول رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کی بے عزتی کر رہے ہیں، تو آپ دین کی بے عزتی کر رہے ہیں. یہ منبر رسول سے میں کہہ رہا ہوں تو اپنے لیے کہ میں عالم دین ہوں اس لیے نہیں. اٹھا کے دیکھیے سلف کے اقوال، قرآن و حدیث کی تعلیمات. یہاں جس کی عزت شرعی طور پر ہونا چاہیے اس کی عزت ہم نہیں کرتے، جس کی نہیں کرنی چاہیے اس کی کرتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کیوں؟ معیار بدل گئے، پیمانے بدل گئے، دین کی بنیاد اور اصول ختم ہو گیا. عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صحابہ کرام کو اس تناظر میں ٹٹولے وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک چیز کا جائزہ پیش کروں. ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی دشمنی ہے، ہم اس کو بھلا نہیں پاتے، اپنی انا کو دبا نہیں پاتے. میں کیسے اس سے معافی مانگوں؟ میں کیسے دب جاؤں؟ میں بڑا ہوں، میں سسر ہوں، میں ساس ہوں، میں یہ ہوں، تو میں کیسے دب جاؤں؟ غلطی ہے میری لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا. یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے انانیت کا. توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان. میں پچھلے ہفتے میں بیان کر رہا تھا کہ ہر اسٹیج سے ہر کوئی عام آدمی بھی بولتا ہے مسلمان کیوں مارے کاٹے جا رہے ہیں، انحطاط پذیر ہے، دوسروں کا کے لیے لقمہ تر بنے ہوئے ہیں. کوئی بھی استعمال کرتا ہے اس لیے کہ ایمان اور عمل صالح نہیں ہے. ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنے وعدے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح سے مشروط ہیں. تو میں نے پچھلے ہفتے یہ بیان کرنے کی کوشش کی، یہ بات کہتے تو سب ہیں لیکن ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے، یہ نہیں بحث کرتے. اور اس بحث کو اگر چھیڑا جائے تو کہتے ہیں کہ اختلافی بات کر رہے ہیں. ایمان صحیح عقیدہ، اگر عقیدہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو اللہ کی قسم کسی ایک دن بھی زندگی میں اگر تہجد آپ نے نہیں چھوڑی ہے بیکار ہے. تہجد فضائل ہے نا، ہمارے یہاں کچھ لوگ فضائل، دعا اذکار، دعائیں پڑھ رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے؟ کون سا علاقہ ہے آج دنیا کا خطہ علاقہ محدود چند کو چھوڑ کر جہاں مسلمان پرسکون پر امن ہو، خطرات کی تلواریں لٹک نہیں رہی؟ ہندوستان میں ہر روز نئے مسئلہ، ہر نیا قانون، ہمارے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے. سیاسی پارٹیاں نام لینے کے لیے تیار نہیں کہ مسلمان کا نام لیں گے تو ہمارا ہندو ووٹ چلا جائے گا، کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن استعمال ضرور کرتے ہیں وقت پر اسلام اور مسلمانوں کے نام کو اپنے فائدے کے لیے. کیا حالت ہے، غور کریں.
تو ایک درد مند دل اور سچے مسلمان کو نیند نہ آئے. اتنے سنگین حالات ہیں. اس سنگین حالات میں ہم مسلمانوں کے مسائل کو جب حل کرنے کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ بڑا اور سنگین معاملہ نظر آتا ہے کہ لوگوں کو اس کا شعور ہی نہیں ہے, بدلنے کا خیال ہی نہیں ہے. جو جس مرحلے میں جیسے معمول کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ اسی کو دین سمجھ کر اسی کو پورا دین سمجھے ہوئے ہے. وقت نہیں ہے میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں نصوص کی روشنی میں بیان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میں جمہوریت اور رائے عامہ کی شکل میں قانون کو بدلنے کی بات ہے اس میں اس ضمن میں صرف قرآن کی ایک آیت کو پیش کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق, یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 71 ہے, معاف کیجئے سورہ مومنون کی آیت نمبر 71 ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اگر حق, سچائی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے, تابعداری کرنے لگے. احوا, ہوا کی جمع ہے. میں نے اس سے پہلے ایک مستقل خطبہ دیا تھا, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اختصار کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے علاوہ, قرآن و حدیث کے خلاف جو بھی بات ہے, آپ کی خواہش ہو, بدعت ہو, خرافات ہو, کوئی بھی خیال ہو, کوئی بھی قانون ہو, کوئی بھی اصول ہو, اقلیت پسندی ہو, اور نام جو بھی دیں, اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو وہ ہوا ہے, ہوائے نفس, خواہش نفس. اور یہ گمراہی ہے. جتنی بدعات ہیں سب کو احوا کہتے ہیں. آپ صحابہ اور سلف کی عبارتوں میں دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو اہل السنہ اور بدعت و خرافات اس کی مخالفت کرنے والے اہل بدعت کو اہل الاحوا کہتے ہیں. احوا پرست, ہوا پرست. اور یہ کتنی سخت بات ہے, موقع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی کہا کہ اللہ نے جو وحی اتاری ہے قرآن اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں, اس کو مانو, اس کے خلاف ہوا, خواہش نفس کو نہ مانو. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اعلان کہا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر, کہ پھر ہم نے آپ کو شریعت کے ایک حکم پر فائز کر دیا, متعین کر دیا, آپ کو شریعت دے دی, شریعت کے احکامات دے دیے. فاتبعھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے آپ اسی کی اتباع کیجئے, اسی پہ چلیے. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, اور ان کی پیروی مت کیجئے, ان کی خواہشات کی احوا, ان کے احوا اور خواہشات کی پیروی مت کیجئے. الذین لا یعلمون, جو جانتے نہیں ہیں. قرآن حدیث کو چھوڑ کر کچھ بھی مان رہے ہیں تو وہ جہالت ہے, کتنی بڑی بھی ڈگری ہو. ہمارے یہاں نا آج کل دانشوروں اور مفکرین کو جدید دور کی گمراہیوں میں لوگوں نے بتایا کہ لوگوں نے ادبا کو, بعض مفکرین اور دانشوروں کو علماء اور فقہا کا درجہ دے دیا. سید قطب صاحب بہت بڑے ادیب تھے, صحیح بات ہے, فقیہ نہیں تھے, مفسر قرآن نہیں تھے, مفسر قرآن بن گئے. کیا کچھ کیا, کہیں وحدت الوجود گھسیڑ دیا عقیدے میں, کہیں انبیاء کی بے عزتی کی, کہیں صحیح منہج کو رد کر دیا, کہیں ساری مسلمان معاشرے کو جاہلی اور مشرک برادری بنا دیا. سب مشرک ہے, سب کافر ہے. بتائیں نا, ایک آدمی کو جس فن کا ہے اس سے ہٹ کر کسی دوسرے فن میں مانا جائے, یہی ہوتا ہے. اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے, آج بہت کامن ہے. علماء سے لوگ دور ہیں اور جو گلیمر والے ہیں, بردرز فلاں اور فلاں, ان کا ٹی وی چینل پہ آتا ہے, ان کو اتنا لائک کرنے والے ہیں, ان سے دین سیکھا جا رہا ہے. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے, بہت غور سے سنیے, یہ ایک آیت سمجھ لیں, آج کے خطبے کا حاصل ہوگا, بہت بڑی بات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو شریعت کے ایک معاملے پر فائز کر دیا ہے, اسی کی پیروی کیجئے. قرآن حدیث کے علاوہ آپ کو بھی کچھ نہیں ماننا ہے, اپنی عقل بھی نہیں چلے گی آپ کی. ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو نہیں جانتے, علم نہیں رکھتے. پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا کہ مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن آپ پر نازل کیا ہے اس سے ہٹا دیں آپ کو, اور آپ کچھ دوسرا تبدیل کر کے لے آئیں. یہی جمہوریت, اس میں چینجنگ کر لیں, ہماری کچھ مان لو, آپ کی بھی کچھ مان لیں گے ہم.
اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کہ اذا لاتخذوک خلیلا، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو گہرا دوست بنا لیں گے، لیکن اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا. میں کہتا ہوں یہ آیت، اس کا ترجمہ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں ایک مومن بندے کے، کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو زندگی کا ڈبل دوہرا عذاب دیں گے اور مرنے کے بعد کا دوہرا عذاب دیں گے، اور آپ کا مددگار کوئی نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ایسا کریں گے تو بچنے والا نہیں. دین میں تبدیلی، قرآن میں تبدیلی نہیں چلے گی نبی کی طرف سے بھی. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی حق کرنے لگے تو آسمان اور زمین کا نظام درہم فصل السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب بگڑ جائے گا. قرآن حدیث اور حق کو آپ بدل کے اپنے اعتبار سے کریں تو یہ نتیجہ نکلے گا. صرف اس ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، دنیا میں مسلمانوں میں جتنا بگاڑ ہے، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، نفسیاتی ہو، سماجی ہو، خاندانی ہو، جتنی بھی الجھنیں ہیں، سب کی بنیاد یہی ہے کہ ہم حق کو اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں. اللہ نے آگے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے اندر کی جو چیزیں سب بگاڑ درہم برہم ہو جائیں گی. بل اتیناہم بذکرہم، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ان کی نصیحت کا سامان لائے ہیں قرآن میں. تم چاہتے ہو کہ میرے حساب سے چلو، وہ چاہتا ہے اس کے حساب سے چلو. ہاں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کی شکل میں وہ چیز بیان کی ہے جس سے ان کی نصیحت ہوگی، ان کا راستہ درست ہوگا، کامیاب ہوں گے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ اپنی نصیحت سے، اپنے کام کی چیز سے اعراض کر رہے ہیں. قرآن حدیث اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، رسول کی تعلیمات ہے، پورے مسلمان جانتے ہیں. مانتا کون ہے؟ مانتا کون ہے؟ وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں صرف قرآن کی آیت، بہت اہم پہلو باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ خطبوں میں کچھ پہلو پیش کریں گے. جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابھی حکم ہم نے پڑھا کہ قرآن و حدیث کو مان لو، یہ تمہاری نصیحت کے لیے ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات، قرآن حدیث کے پکڑ رکھ لینے کا بھی دعویٰ، آج جتنے مسلمان ہیں نا دعویٰ سب یہ کرتے ہیں، جتنے فرقے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جہنم کی طرف بلانے والے ائمہ ہیں، مجھ کو سب سے زیادہ ڈر ہے، ہم لوگ سب سے بے خوف ہیں. اس موضوع کو چھیڑے دھرے اختلافی بات. یہ 72 73 نبی کی بات غلط ہے. اگر نبی کی بات صحیح مانتے ہیں آپ مومن ہیں تو ماننا پڑے گا، اس کو غلط کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. نبی کی بات کو اگر مانتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا یہ 72 کون ہے اور وہ ایک کون ہے جو نجات کے راستے پر ہے. اختیار کیا جائے اسے. اور جتنے 72 ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہوا پرستی میں، قرآن حدیث کو چھوڑ کر اتباع ہوا میں مبتلا ہیں. اور جہاں اتباع ہوا آئی وہاں فرقہ بنا، گمراہی آئی، ضلالت آئی، صراط مستقیم سے انحراف آیا. اور جو لوگ قرآن و حدیث کو ہٹا کر اپنے تابع بنانا چاہتے ہیں، میں یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی سورہ انعام کی، اس میں یہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ دین کو کھیل کود، کھیل تماشا بنا رکھا ہے، دین کا مذاق بنا رکھا ہے. یہ اہل بدعت جتنے بھی ہیں وہ کتنی بھی سنجیدگی سے مظاہرہ کریں، انہوں نے دین کو، قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. قرآن کی سورہ انعام کی اس سے پہلے کی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں خوض کرتے ہیں، دین میں ٹھٹھا کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، عیب ڈھونڈتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان سے دور رہو، ان سے الگ رہو، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. ہاں اگر رہنا ہے تو ان کی نصیحت کرو تاکہ وہ سدھر جائیں، تقوی پرہیزگاری اختیار. اس کے بعد اللہ نے یہ کہا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، دوری اختیار کرو جو دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. بہت پیارا نکتہ علامہ ابن عاشور وغیرہ نے بیان کیا، کاش ٹائم ہوتا، کہ یہاں بطور خاص دنیا کی زندگی کا ذکر کیوں کیا. یہ جتنے بھی دین کو کھیل تماشا بنانے والے ہیں، بدعت والے، دکان چلا رہے ہیں تعویذ گنڈے کی، پھوک جھاڑ کی، ہاں بابا گیری کی، شیخ بن کے بیٹھے ہیں لوگ، تحفے نذرانے اور نہ جانے کیا کیا دے رہے ہیں. ان کا مقصود کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نام لے کر دنیا بنانا. اصل چیز دنیا ہے، دنیا کے پیچھے پڑ کے دین کو داؤ پہ لگا رکھا ہے، آخرت کو داؤ پر لگا رکھا ہے.
یہ ایسی چیز ہے. تو اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے اور دین کو جو ہے مذاق بنا رکھا ہے. دین کو مذاق بنانے کا ایک معنی علماء نے مفسرین نے بیان کیا کہ قرآن و حدیث کے دین کو ایک دوسرا کافر ہے وہ قرآن و حدیث کے دین کا مذاق اڑا رہا ہے. ایک وہ ہے، ایک وہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنا مذہب خود مانتا ہے اس مذہب کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا بلکہ قدم قدم پر اس کی مخالفت کرتا ہے. یہاں اس پہ رک کے، اور جو ابھی پہلی آیت میں نے پڑھا کہ ہم خواہشات کے مطابق چاہتے ہیں کہ قرآن حدیث پلٹ جائے. قرآن و حدیث کو کے تابع اپنی خواہشات کو کرنا چاہیے. قرآن حدیث ہمیں بدلنے کے لیے آیا، ہم اپنے اعتبار سے قرآن حدیث کو نہ بدلیں. اب اس کو فٹ کیجئے، ہم کہاں کہاں حصہ بکرا ہوتا ہے. حصہ بکرا کئی سال پنچایتیں چلتی ہیں، اور کون سے گھروں میں جو جاہل ہے جانے دیجئے، جو دین سے دور ہے جانے دیجئے، اور شاید وہاں جلدی ہو جاتا ہوگا. آج کل جو دین کا نام لیتے ہیں دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں. وہاں دیکھیے ہمارے شہر میں دیندار شہر، اور اکثر میں کہتا ہوں کہ ہمارا شہر دیندار نہیں ہے، یہ دھوکہ اڑا دیجئے. میناروں سے دینداری نہیں آتی. معاملات کو دیکھیے، حلال حرام فحاشی، کون سا معاملہ ہے جو ہمارے یہاں ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو میں نے کہا یہ معاملہ دیکھیے، بہن کا حصہ دینا ہے، بھائیوں کا حصہ دینا ہے. کسی وارث کی ترکہ چھوڑ کے مرنے والے کی موت جو ہے 25 سال 30 سال پہلے ہو گئی، اب تک ورثہ تقسیم نہیں ہوا. یہ دین ہے؟ دینداری ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ ان وارثین میں سے کوئی ایک دو ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے حساب سے ہو، حق میری تابع داری کرے. وہی جو پہلی آیت پڑھا وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے تو آسمان زمین اور آسمان زمین کے اندر کی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں. یہ چاہتے ہیں کہ میرے حساب سے فیصلہ ہو. مفتی صاحب کے پاس اتنی اسٹڈی ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں کیسے سوال کروں گا تو مفتی جواب کیسے دے گا، کون سے مسلک والا کیا جواب دے گا یہ بھی پتا ہوتا ہے. بہت چالاک. ساری چالاکیاں یہی ہے. یہ چالاکی نہیں ہے، حماقت ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں، لوگوں کو برا لگے کہ اس بے اعتدالی، انحراف اور دین کو کھلواڑ بنانا ہے. یہ اس کھلواڑ بنانے کا نام بھی وہ دین دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں غلط دین کی تعلیم و تبلیغ جو ہے نا وہ اس کی ذمہ دار ہے. اکثر میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، کہ فضائل بتاتے ہیں کہ آپ نے اتنے وقت ایسی 2 رکعت پڑھ لی، فلاں ذکر اور فلاں نصاب کر لیا، اتنے گناہ معاف، اتنے لاکھ اور ہزار فرشتے قیامت تک آپ کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ جب بندہ یہ فضیلتیں سنتا ہے نا تو اس کو لگتا ہے کہ میں اگر بہن کا حق مار لوں، میں اگر کسی کے ساتھ ظلم کر لوں، کسی کی چوری کر لوں، کسی بیوپاری کا مال لے کے بیٹھ جاؤں، وہ تو کافر ہے. تو فرشتے تو میرے لیے مغفرت کی دعا قیامت تک کر رہے ہیں، تو میں تو قیامت تک گناہ کرنے والا بھی نہیں ہوں، تو میرے گناہ پڑ جائیں گے، کم پڑ جائیں گے، ان کی دعائیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ غلط فضیلتوں کی تعلیم انسان کو بگاڑ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی فضیلت، اور جو حقیقت میں فضیلتیں ثابت بھی ہے تو ان میں یہ معنی نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. کیا آپ نے کسی کا حق مار لیا اور فضائل پر، ارے فضائل کیا، فرائض آپ کے حقوق کو ختم نہیں کر سکتے. اگر کسی کا حق مارا ہے تو قیامت کے دن وہ حقدار بن کر آئے گا. نہیں سنی کیا وہ حدیث کہ نماز روزہ حج زکات سب لے کر آئے گا آدمی، لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی، ہر ایک حقدار اپنا حق مانگے گا. اس کی نماز روزے کی نیکیاں اس کو دی جائے گی، نیکیاں ختم ہو جائے گی، حق باقی رہے گا. وہ فرشتے والی فضیلت والی بات دماغ سے نکال دیجئے. یہ ہے حقیقت جو ثابت شدہ سنت ہے، ثابت ہے حدیث. جب گناہ ہمارے نماز روزے ختم ہو جائیں گے، اللہ ہم کو ایسا نہ بنائے، ایسے آدمی کی ختم ہو جائے گی اور حقداروں کا حق باقی رہے گا، تو حقداروں کے حق کے اعتبار سے اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے اور پھر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس کو اللہ کے رسول نے حدیث میں کہا مسکین. صحیح مسلم اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے. لیکن یہ چھوڑ کے لوگ فضیلت کرتے ہیں. اگر مسئلہ نہ آپ کے پاس ہو صحیح نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز کی فضیلت نہیں ملے گی. حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی. حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. سود بیعت کا جال بچھا رکھا ہے آج ہم نے، اور مولوی مفتی کو میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں
मौलवी मुफ्ती के फतवे जेब में लेके घूम रहे हैं हमारे मुसलमान बीमा एजेंट। दीन को खिलवाड़ बना रखा है, खेल तमाशा। ये कुरान की आयत कह रही है कि वज़रिल लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लअबन व लहवा, जिन लोगों ने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है उनसे दूर रहो, किनारा कश हो जाओ, हट जाओ। हाँ, वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल रखा है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा? वज़क्किर बिही, इस कुरान के जरिए से, इस कुरान करीम के जरिए से आप उनकी नसीहत कीजिए, बताइए। अब नसीहत की जा सकती है, हाँ, नतीजा वरना क्या निकलेगा? अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, कि नतीजा वरना ये लगेगा कि हर इंसान को जो उसका किरदार और कमाई है उसके बदले में वो घेर लिया जाएगा। तुबसला का तर्जुमा शेख मोहम्मद जूनागढ़ी रहमहुल्लाह ने किया है कि फंस जाएगा। हाँ, हाफिज सलाहुद्दीन ने अल्लामा इब्न कसीर के हवाले से हाशिये में नकल किया अहसानुल बयान में कि तुबसला का असली माना तो होता है मना करना। मुफस्सिरीन ने यहाँ इसका कई तर्जुमा किया है कि किसी नफ्स को पकड़ लिया जाएगा, उसको उसके किरदार का बदला दिया जाएगा, हाँ, उस पर गिरफ्त की जाएगी वगैरह वगैरह, कई माना किया है। लेकिन ये सब का जामे मफहूम कहा कि सब करीब करीब माना है, कोई माना गलत नहीं है, सबके जामा तर्जुमा किया फंस जाएगा। ये जो होशियारियां कर रहे हैं ना, चालाकी समझते हैं इसको, मैं ऐसे कर लूंगा तो उसका हिस्सा मुझे मिल जाएगा, मैं ऐसे कर लूंगा तो हक हड़प करने के बाद भी जो है सुबीत पहुंच रहूंगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, हराम खोरी करूंगा, लोगों का, गरीबों का हक मार लूंगा, और उसके बाद भी जो है नेक का नेक, दीन की दुकान चल रही है। हाँ, चंदा डोनेशन दे रहे हैं दीन के नाम पर, तालीमी इदारा बना रखा है, कौम और मिल्लत पर एहसान अलग, और उसकी वजह से उसका कारोबार अलग, कारोबार कर रहे हैं और कौम पर एहसान रख रहे हैं कि तालीम और फैला नहीं रहे हैं। उनको खुद तालीम और इल्म की अहमियत नहीं मालूम है, जो आज तालीमी इदारों पर बनकर बैठे हैं जिम्मेदार। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो अल्लाह कह रहा है कि उनको नसीहत कीजिए कि ऐसा ना हो कि फंस जाएं अपने किरदार के बदले में। लई सलाह मिन दूनिल्लाहि वलिय्युन वला शफी, जब फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे, अल्लाह के अजाब के अंदर गिरफ्तार होंगे, तो अल्लाह के मुकाबिल, अल्लाह के सिवा उनका कोई वली दोस्त और कोई सिफारिशी नहीं होगा। व इन तादिल कुल्ला आदिल ला युखज़ मिन्हा, और अगर इसके एवज में, बदले में पूरा पूरा मुआवजा देकर छुड़वाना चाहे तब भी नहीं लिया जाएगा। यहाँ मुफस्सिरीन कहते हैं कि देखिए, अल्लाह ताला ने इंसानों की नस पर हाथ रखा कि दुनिया में अगर कहीं आप फंस जाएं तो या तो कोई दोस्त ताल्लुकात के मेरा फला वजीर से, मंत्री से मेरे कनेक्शन है, फ़ोन करवा दूंगा, हाँ, कोई दोस्त मिल जाए या कोई सिफारिशी मिल जाए, दुनिया में हो जाता है मामला निपटा, या कुछ ले दे के पैसा है। तीनों चीज़ों को कुरान ने रद्द किया कि जब अल्लाह की गिरफ्त में ऐसा बंदा आएगा, दीन को खिलवाड़ बनाने वाला, हाँ, तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा, कोई दोस्त, कोई सिफारिशी नहीं होगा। हाँ, उलाइका लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, यही लोग तो हैं जो दीन को खिलवाड़ बना रखा है, यही वो लोग हैं जो अपने किरदार के बदले में फंस गए, पकड़ लिए गए। लहुम शराबुम मिन हमीम, उनके लिए जहन्नम का इंतहाई शदीद खौलता हुआ पानी होगा। वह अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून, और जो वो इनकार की रविश इख्तियार करते थे उसके पादाश में दर्दनाक अजाब होगा। ये एक मरहले की बात हुई। ये खुतबे का समझ लीजिए कि एक हिस्सा है, ये बजाते खुद एक खुतबा है और कई चीज़ों के लिए तमहीद है। तमहीद इस माना में, मैंने जो ये इस आयत में जिक्र किया कि दीन को खिलवाड़ बना रखा है, और ये एक मोटी सी बात जो हमारे सिलसिलावार प्रोग्राम कई हफ्तों से बंद है, शुबहात के फितने में आप मुलाहिजा करेंगे कि लोगों ने दीन को कैसे कैसे खिलवाड़ बनाया है। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, अंदाज़ा लगाइए। हाँ, ये एक इबारत है अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह वहदतुल वजूद के कायलीन सूफिया का जिक्र करते हुए कहते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं कि कुछ सूफिया जो वहदतुल वजूद के पूरी कायनात में सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है, आजकल हमारे यहाँ सूफिया मानते हैं, हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क, सबसे बड़ा कुफ्र, जो ये मानता है वो मुसलमान नहीं है। लिख लीजिए वहदतुल वजूद के मानना। तो उनसे बहस करने के उनके बारे में लिखते हैं कि उनमें से एक सिका शख्स ने मुझसे बयान किया जो उनकी हकीकत से आगाह होने के बाद तायब हो गया था। वहदतुल वजूद का मानने वाला सूफी था, बाद में तौबा कर ली, उसको समझ में आ गया कि ये गलत है। ऐसा कम होता है कि सूफी लोग बात माने। इमाम शाफी कहते हैं कि जो शख्स सुबह में सूफी होता है, शाम होने से पहले पागल बेवकूफ़ अहमक बन जाता है, कि आप उसको दलील पेश करेंगे तो वो कबूल नहीं करेगा। अरे नहीं, मेरे पीर साहब, मेरे शेख साहब, आप कुरान का ज़ाहिर देखते हो, हमारे शेख बातिन देखते हैं, सुनने को तैयार नहीं होगा।
لیکن اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ طلمسانی نے ابن عربی کی، طلمسانی بہت بڑے صوفی شیخ گزرے ہیں، ابن عربی کی فصوص الحکم پڑھ کر سنائی۔ فصوص الحکم ابن عربی، ہمارے یہاں لوگ دیوبندی بریلویوں کے جب اس کا ذکر کرتے ہیں ابن عربی کا تو شیخ اکبر کہتے ہیں۔ شیخ اکبر کہیں گے تو گمراہی میں کہہ سکتے ہیں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں۔ انتہائی سنگین گناہ گار، انبیاء کی بے عزتی کرنے والا، قرآن کو رد کرنے والا، قرآن کی منمانی اور باطنی تفسیر کے نام پر شرکیات بیان کرنے والا، فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ اس کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء ہمارے ہندوستان پاکستان کے اس کا عزت و احترام سے نام لیتے ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں۔ علامہ ذہبی کہتے ہیں اس کی کتاب کے بارے میں کہ اگر اس کی کتاب میں کفر اور شرک نہیں ہے تو روئے زمین پر کفر اور شرک ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سنائی تو میں نے کہا یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے۔ جب انہوں نے سنائی طلمسانی نے تو میں نے کہا کہ یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، تو اس نے کہا قرآن کل کا کل شرک ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ایک عام آدمی کے سامنے شیخ یہ فرمائے کہ قرآن میں شرک ہی شرک ہے تو قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ رکھے گا؟ اللہ نے جو کتاب ہدایت بنا کر ہدی للمتقین کہہ کر اتاری، ہدی للناس کہہ کر اتاری، اس کو یہ کہہ رہے ہیں قرآن کل کا کل شرک ہے، اور توحید تو صرف ہماری باتوں میں ہے۔ جن لوگوں نے تصوف پر لکھا ہے اس میں لکھا کہ سب سے پہلی کوشش صوفیہ کی یہ سازش تھی، تصوف اسلام کے خلاف سازش کے نتیجے میں بنا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو اسلام سمجھتے ہیں، تزکیہ کا نام اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کیا دھوکہ۔ تو یہ جو ہے قرآن و حدیث سے سب سے پہلے دور کرتا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو۔ تو یہی کہا کہ قرآن پورا کا پورا شرک ہے، توحید تو صرف ہماری باتوں میں ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جب سب ایک ہے، وحدت الوجود آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے اور یہ توحید ہے کہ ساری کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، آپ میں ہم میں بتوں میں یہ ہے۔ ہمارے یہاں دیوبندی مفتی صاحب نے کہا تھا ناندیڑ میں، ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے کیا اللہ اس میں بھی ہے؟ کہا اس میں بھی ہے، پھر کسی دوسرے کی پوجا ہی نہیں کرتا۔ یہ جو یہ فتویٰ دے رہا ہے وہ بھی شرک میں مبتلا ہے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہے۔ منبر رسول سے بہت بڑی اور بڑی ذمہ داری کی بات کہہ رہا ہوں، اور نہ کہنا گناہ مانتا ہوں، کہنا فرض مانتا ہوں۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جب سب ایک ہی ہے، سب میں اللہ ہے، تو پھر بیٹی کو حرام اور بیوی کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ بیٹی سے نکاح کرنا حرام، بیوی سے نکاح کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہمارے نزدیک بیٹی اور بیوی میں، دیکھیے غور کیجیے شریعت کو کس طرح رد کر رہے ہیں، کھلواڑ بنایا ہے۔ کھلواڑ بنانے کی ایک مثال دے رہا ہوں، ایسے ہزاروں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہے۔ جب کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہمارے نزدیک بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، سب حلال ہیں، بیوی اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، طلمسانی کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب معرفت الہی سے محجوب لوگوں نے حرام کہا، یعنی جو صوفی نہیں ہے وہ معرفت الہی سے محجوب ہیں، وہ علماء ہی کیوں نہ ہو، معرفت الہی سے محجوب، اب اس میں انبیاء کرام صحابہ کرام سب آ گئے، سب حرام بولتے تھے نا، تو معرفت الہی سے محجوب لوگوں نے جب حرام کہا تو ہم نے کہا یہ تم پر حرام ہے، ہمارے یہاں حلال ہے۔ صفدیہ کے حوالے سے میں نے یہ نقل کیا، 2-3 عبارتیں اور تھی لیکن فی الحال موقع نہیں ہے۔ میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ ایک عبارت آپ ملحوظ کیجئے، اس میں کتنی خطرناک اور عظیم الشان قسم کی جرأت اور جسارت ہے، اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، پوری دنیا کے علماء کے خلاف۔ یہ کہتے ہیں یہ علماء ظاہر ہیں۔ ایسے کتنے شبہات ہیں جو ہمارے مسلمانوں میں پھیلائے گئے اور مسلمان ان سے متاثر ہیں، اور جب ان سے متاثر ہو کے قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو میں ایسا مانتا ہوں کہ کسی نہ کسی شکل میں قرآن حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آگے ایک آیت یہ بھی تھی جس کو میں آج بیان کرنے والا تھا کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا براہ راست مذاق اڑانا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے مذاق اڑانے والا۔ لیکن ایک مذاق تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھٹھا مذاق اڑائیں، ایک مذاق اڑانا یہ ہے کہ آپ اس کے احکامات کو توڑ مروڑ رہے ہیں، اس کے بالمقابل بدعت و خرافات کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں میرے پاس نکات ہے، انشاءاللہ اگر میں آئندہ رہا تو یہ نکات بیان ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے دین کو کھلواڑ بنایا
اور قرآن و حدیث کے نام پر اسلام اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلے گئے. نصوص کے ساتھ مذاق اڑانا، قرآن کو ماننا، حدیثوں کا انکار کرنا، حدیثوں کے سلسلے میں ایک ٹکڑے کو لینا، ایک حدیث کے ایک ٹکڑے کو رد کر دینا، آیات صفات کو رد کر دینا، کسی خاص موضوع کی آیتوں میں اپنے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر تعویلات کرنا، مشائخ کی تقلید کے نام پر جو ہے کہ ہم فلاں بزرگ فلاں کی تقلید کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چلنا، جبکہ حقیقت میں ان کی تقلید بھی نہیں کرتے، اور اگر ان کی تقلید کر کے قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں یہ بھی گمراہی ہے. اور یہ جو بات میں بیان کر رہا ہوں یہ وہ علماء بھی کہتے ہیں جن کی تقلید کرتے ہیں. ایسے بیسیوں اسباب ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ رکھا ہے. بات کو نتیجے کے طور پر لائیں کہ اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو، ایمان اور عمل صالح جو دنیا میں بھی ہماری عزت و سعادت کی بنیاد ہے اور آخرت میں بھی اس کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی، اس کو پہلے سمجھے تو صحیح کہ ایمان اور عمل صالح ہے کیا. آپ ایمان اور عمل صالح کی بات تو کرتے ہیں لیکن جب اصلاح کی بات آتی ہے تو اپنے مخصوص مسالک کی بنیاد پر وہ چیز دین اور ایمان کے نام پر اور عمل صالح کے نام پر پیش کرتے ہیں جو بگڑا ہوا عقیدہ ہے، جو بدعت و خرافات ہے، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اگر ایسے دین پر عمل بھی کیا تو بقول ہمارے استاذ وہ کہ گٹر کے پانی سے نہانے کے مانند ہوگا، بجائے طہارت و صفائی کے اور گندگی بڑھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اسے اختیار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور طاقت و قوت کے مطابق ہمارے ارد گرد میں اسے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.